کوئی بہت آئے اور ہمارے چرچ کی سے زیادہ جو فیملیز ہیں وہ صرف اسی بات کی بات ہے. جب ہمیں خدا کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم مشکل ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہم خدا کی جگاتے ہیں، ہم خدا کے خادموں کی عزت بھی کرتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم روزے بھی کرتے ہیں، لیکن جب ہمیں برکت مل جاتی ہے تو ہم سے سرکش ہو جاتے ہیں، دھیرے بڑھ جاتے ہیں. پھر ہمارا اس طرح سے خدا کے ساتھ لگاؤ نہیں رہتا، خدا کی محبت بھی ہمارا مزاج ایسا نہیں رہتا. بھی کام یاد آ جاتا ہے، بیوی کی بھی فکر ہوتی ہے، بیوی کے بندے کے بچے کی فکر کرتے ہیں. ایسا کے ساتھ ہو رہا تو آئی ہے ہم میں سے بہت سارے اس بات کو مس کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے ہاتھ میں انٹرسٹڈ ہے، خدا ہمارے ساتھ لیونگ ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے، ایسا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے جیسا میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس میں کوئی اولا کھاتا ہے، ہر ایک چیز شوہر سے اور بیوی کی بات شوہر کے ساتھ اور شوہر کی بات بیوی کے ساتھ ہے. اور خدا ایسے ریلیشن شپ کی طرف کرتا ہے. پہلا ریلیشن شپ خدا کا اندر میں آدم اور خدا کے درمیان تھا، اور اسی ریلیشن شپ کی بیس پر خدا نے ہوا کو پیدا کیا، اور دونوں کو ایک کرنے والی درمیانی چیز خدا کا کام تھا. روح القدس کو روح تھا، وہ روح تھا، دونوں کو جوڑا ہوا تھا. خدا کی تصویر. آج میرے بھائی بہنوں یاد رکھیے، اس بات کو اپنے دل پر نقش کیجیے. جن گھروں میں، جن زندگیوں میں، جن خانوں میں خدا نہیں ہے، لیزی بس پہ وہاں نہیں ہے. آواز کو پڑھیے کہ خدا نے سٹارٹ میں کیسا ریلیشن ہمارے ساتھ تھا. خدا کیسا ریلیشن شپ کا محتاج ہے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آدم اور حوا کو اس نے اپنی پریزنس میں رکھا، اپنی حضوری میں رکھا، اور نہ تو کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں تھا، کوئی ایک ایسا نہیں تھا، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب خدا ان سے دور ہوتا. پھر کیا ہوا؟ پھر گناہ آیا، آدم خدا سے دور ہو گیا، خدا کی حضوری سے نکل گیا، اور پھر پوری ایک سٹوری چلتی ہے، ایپیسوڈ چلتی ہے، اور کرتے کرتے یسوع کی ذات تو بات آتی ہے. اور اس کے آنے کے بارے میں کیا لکھتا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے اللہ نہ ہوگا کہ ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن جائے. اسی مخصوص بڑا شوہر مخصوص ہمیشہ میں نہیں سمجھ آتی کہ وہ نہیں کہتا، لیکن ضرور سچا وہ ہمیشہ رہے حال ہوگا کہ باقی کسی سے نہیں کی کام. اس لیے خدا کے لوگ اس ریلیشن شپ کے اپنی زندگی میں مضبوطی دیکھ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. بعض بات میں پھر نہ لے جانا، میری بڑی کوشش ہوتی ہے کسی کی دل آزاری نہ کروں، لیکن مقصد دل آزاری نہیں کرنا، مقصد سمجھانا ہے کہ آپ کے سے کچھ زیادہ خوبصورت ہے. آپ کو آپ کے لیے آنسو بہائے گئے ہیں، آپ کے لیے دعائیں کی گئی ہیں، اور خدا سے آپ کو مانگ کر لیا ہے. ساؤل کا جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب ہے مانگا ہوا، مانگیا، ڈیمانڈڈ. تو ہم نے آپ سے خدا کی ڈیمانڈ کے ساتھ کیا. اس لیے میں بعض بار کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں، تو لیکن پلیز برا نہیں منائیے گا، کیونکہ میں آپ سے بڑی توقع رکھتا ہوں. آئیے میرے ساتھ بائبل تک کھولتے ہیں. یونا کی انجیل، یونا نبی کا صحیفہ ہے پرانے عہد نامہ میں. یونا نبی کی جو کتاب ہے پرانے عہد نامہ میں، آپ پرانے عہد نامہ کے اینڈ پہ جائیں گے، آپ کو ملاکی کی کتاب ملے گی، اس سے پیچھے آنا شروع ہو جائے، آپ کو یونا کی کتاب مل جائے گی.
اس کا پہلا باب ہے. میں اس کتاب میں پچھلے ایک ہفتے سے کام کر رہا تھا اور میرا زیادہ ٹائم اسی کتاب پہ پڑھنے میں، اس کے بارے میں لکھنے میں گزرا، کیونکہ جو میری اسٹڈی چل رہی ہے اس کتاب پہ مجھے اسائنمنٹ ملی، تو اس کے تعلق سے میں آج آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اگلے سنڈے بھی یونا کی کتاب پہ بات کروں گا. تو پہلی آیت سے میں پڑھوں. پہلا باب پہلی آیت میں لکھا، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا، اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ اس کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، یافا میں پہنچا اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. لیکن خداوند نے سمندر پر بڑی آندھی بھیجی اور سمندر میں سخت طوفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا کہ جہاز تباہ ہو جائے. تب ملاک ہراساں ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ جہاز میں تھی سمندر میں ڈال دی تاکہ اسے ہلکا کریں. لیکن یونا جہاز کے اندر پڑا سو رہا تھا. تب ناخدا اس کے پاس جا کر کہنے لگے، تو کیوں پڑا سو رہا ہے؟ اٹھ اپنے معبود کو پکار، شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو. انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم برا ڈال کر دیکھیں کہ یہ آفت ہم پر کس کس سبب سے آئی ہے. چنانچہ انہوں نے برا ڈالا اور یونا کا نام نکلا. تب انہوں نے اس سے کہا، ہم کو بتا کہ یہ آفت ہم پر کس کے سبب سے آئی ہے. تیرا کیا پیشہ ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں عبرانی ہوں اور خداوند آسمان کے خدا پیروکار کے خالق سے ڈرتا ہوں. تب وہ خوف زدہ ہو کر اس سے کہنے لگے، تو نے یہ کیا کیا؟ کیونکہ معلوم تھا کہ وہ خداوند کے حضور سے بھاگا ہے، اس لیے کہ اس نے خود ان سے کہا تھا. تب انہوں نے اس سے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے، کیونکہ سمندر زیادہ طوفانی ہوتا جاتا تھا. تب اس نے ان سے کہا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو تو تمہارے لیے سمندر ساکن ہو جائے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا طوفان تم پر میرے ہی سبب سے آیا ہے. تو بھی ملاحوں نے ڈنڈا چلانے میں بڑی محنت کی، کنارہ پر پہنچے لیکن نہ پہنچ سکے اور سمندر ان کے خلاف اور بھی زیادہ موزن ہوتا جاتا تھا. تب انہوں نے خداوند کے حضور کے ڈرا کر کہا، اے خداوند، ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہم پر اس آدمی کی جان کے سبب سے ہلاک نہ ہو اور تو ناحق کو ہماری گردن پر نہ ڈالے، کیونکہ اے خداوند تو نے جو چاہا سو کیا. انہوں نے یونا کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، سمندر کا تلاطم موقوف ہو گیا. تب وہ خداوند سے بہت ڈر گئے اور انہوں نے اس کے حضور قربانی گزرانی اور نذریں مانی. اور کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سے پہنچے. یونا کی کہانی آج میں آپ کے سامنے ایک رول ماڈل رکھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ یونا کے ساتھ پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام، کس کا کلام؟ خدا کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہے. کہ خدا اپنے نبی کے ساتھ روبرو باتیں کی ہیں. اس نے خدا نے اپنے دل کا خیال جو نینوا کے لوگوں کے بارے میں رکھتا ہے کسی ایک آدمی کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. حالانکہ وہ خدا ہے، وہ چاہے تو خود سے جو مرضی کرے، لیکن وہ پھر بھی کسی ایک خاص آدمی کو بلا کر، جس کا نام یونا ہے اور وہ خدا کا نبی ہے کیونکہ خدا کی آواز سنتا ہے، خدا نے اس کے کان کھولے ہوئے ہیں، خدا نے اسے اپنی پہچان اور اپنی سمجھ دی ہوئی ہے. خدا اس کے ساتھ بات کرتا ہے، خدا اپنے ارادوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اور شیئر کیا کر رہا ہے کہ نینوا کے لوگ کے خلاف کیونکہ وہ بڑے گناہ کے ہیں اور ان گناہوں کو بشارت اتنی ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ رہا ہے. اور میں نے چاہا کہ نوح کے طوفان کی طرح میں لوگوں کو بھی تباہ بتا دوں. آپ کو پتا ہے پیدائش 6 باب میں بھی ایسا ہی ہوا. خدا نے نوح کے ساتھ بھی اسی طرح کلام کیا. خدا نے کہا اس زمانہ کے لوگوں کی بڑی کون سا گناہ ہے میرے سامنے ہے اور میں
طوفان لے کر آنے والوں میں سے بڑی کشتی تیار ہے. اس دفعہ بھی کوئی سچویشن ہے، لیکن اس دفعہ خدا تباہی اور بربادی نہیں لانا چاہتا، بلکہ خدا بچانا چاہتا ہے. اور خدا بچانے کے ارادہ سے اس دفعہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے تو نینوا میں جا. اور میرے بہنوں اور میرے بھائیوں غور کیجیے، یہ نبی کون ہے؟ آج کے دور میں کون اس کا نبی بنے گا؟ یہ چیلنج میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ یونو کی طرح ہر سنڈے اس پلپٹ سے خدا میرے منہ کو استعمال کرتا ہے، آپ کو اپنا نبی بنا کر استعمال کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو آواز دے دے کر بلا رہا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ بدی ہے، اور جا کر میرے لوگوں کو بتا، میری قوم کو بتا، میرے بیٹے اور بیٹیوں کو بتا. لیکن آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آپ کی زندگی بھی یونا کی طرح کی زندگی ہے، آپ کے افیئر بھی یونا کی طرح کے افیئر ہیں. یونا نے خدا کے کلام کو ضروری نہیں سمجھا کہ میں اس کی بات کو پورا کروں، بلکہ کلام میں لکھا ہے وہ خدا کی حضوری سے بھاگ گیا اور وہ ترسیس کو نکل گیا. یونا نے عراق کو جانا تھا اور ترسیس موجودہ اسپین ہے، وہ یورپ کی طرف طور پہ. اس کا مطلب ہے وہ خدا سے اتنا دور جانا چاہ رہا ہے اسائنمنٹ سے کہ وہ الٹی طرف اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. جانا ہے ادھر میں جہاں تو پورے ہے اور جان بوجھ کے جانا. یونا بے ایمان نہیں ہے، اس کا ذہن بند نہیں ہے، وہ خدا کی آواز سن رہا ہے، وہ خدا کا نبی ہے، وہ خدا کے کلام کو سمجھتا ہے. آپ یہاں سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے کوڑا ڈالا، سمجھ نہیں سی آنے کی وجہ تو طوفان، تو کوڑا کس کے نام کا نکلا؟ یونا کے نام پر. اور انہوں نے پوچھا مسئلے کا حل داسا، تو اس نے خود بتایا کہ بنو سٹو تے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے خدا کا کیا رہا ہے. اس کا مطلب اس کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ خدا کے کلام کے خلاف اور یہ خدا کی مرضی ہے. آپ کی زندگی ابھی کیا ایسی نہیں ہے؟ آج اپنے آپ کو یونا بنا کر سوچیے جناب، آپ بھی یونا جیسی زندگی نہیں گزار رہے. خدا آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا آپ کو بول رہا ہے اٹھ اور اس بڑے شہر نینوا کو جا. ہو سکتا ہے آپ کا اور یونا کا نینو فرق ہو. خدا آپ کو کسی خاص خاندان کے لیے، کسی خاص شخص کے لیے کہہ رہا ہو، کسی خاص بات کے لیے خدا آپ کو پوچھ دے رہا ہو، میرے بیٹے میری بیٹی یہ کام کر. اور آپ کو پتا ہے خدا نے کہا ہے، آپ کے اندر سے یہ آواز نکل رہی ہے، خدا کا روح آپ کو مجبور کر رہا ہے. لیکن پھر بھی آپ یونا کی طرح جیسا وہ کشتی کے نچلے خانے میں کروٹ لے رہا تھا. کیا ایسے طوفان میں کوئی بندہ سو سکتا ہے؟ لکھا اس قدر طوفان تھا کہ بسوں بار ہو گئی سی، کشتی تباہ ہونے کا اندیشہ تھا. اس طوفان کی وجہ سے کشتی تباہ ہو رہی تھی. سمندر میں وہ ہلکان ہو رہے تھے، سامان پھینک رہے تھے، لیکن نہیں تھا. وہ اتنی شور سے، اتنے زور سے دعائیں کر رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے اپنے دیوتاؤں سے، لیکن ایک کوئی بندہ رام نہ سکتا ہے. اور وہ کون ہے؟ یونا. کلام میں لکھا ہونا کہ تو کلہ ہی بندہ سکتا ہے. تینوں پتہ نہیں لگ رہا سی کہ پریشان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ دل میں ایسی زندہ رہنا کہ نہیں رہنا. ہو سکتا ہے آپ مر جائیں، لیکن یونا کو پتا ہے کہ میں کیوں رہا نہ سکتا. آج بھی میرے بھائی میری بہنوں، خدا کا پاترو آپ کو جگا رہا ہے. خدا ایک عام غیر معبود کو، جس کو خدا کی سمجھ نہیں ہے، غیر معبودوں کے ماننے والے کو، ایک معمولی انسان کو جو دنیا دار ہے، اس آدمی کو استعمال کر رہا ہے. اور وہ جا کر یونا کو جگا رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے تو بھی اپنے خدا کو پکار، تو بھی دعا کر، تو بھی اس کے آگے گریہ زاری کر. شاید تیرا خدا تیری دعا کو سن لے اور یہ کشتی کا طوفان تھم جائے. اور یونا کا تعارف سنیے، وہ اپنا تعارف کیا کہتا ہے. انہوں نے اس سے سوال کیا، آج میں آیت میں انہوں نے اس سے کہا ہم کو تو بتا یہ آفت کس سبب سے آئی ہے، تیرا پیشہ کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تیرا وطن کہاں ہے اور تو کس قوم کا ہے. کوئی سمجھے شاید کوئی چور ڈاکو ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی زناخار ہے، کوئی جادوگر ہے.
لیکن اس نے ایک ہی بات کہہ کر سب کو ڈرا دیا. اس نے کہا میں زندہ خدا کو جو آسمان اور زمین کا خدا ہے اس کو مانتا ہوں, میں عبرانی ہوں اور خدا کا نبی ہوں. غور کیجئے, جیسے اس نے یہ باتیں بتائی تو یہ سارے ڈر گئے. ان کو پتا ہے واقعی اس کا خدا زندہ خدا ہے, اس کا خدا طوفانوں کو تھما دینے والا خدا ہے, اس کا خدا مردوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. لیکن لوگوں کو پتا ہے, لیکن ایماندار کو اور خدا کے نبی کو نہیں پتا کہ اس کا خدا کیا کرنے والا ہے. کیا آج ہماری حالت ایسی نہیں ہے؟ غیر قوموں کو پتا ہے مسیحوں کا خدا زندہ خدا ہے, مسیحوں کا خدا موت سے کرنے والا خدا ہے, مسیحوں کا خدا جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے کاٹ لیتا ہے, لیکن سانوں نہیں پتا. ہمیں رادا کشن یہ کہانی نہیں کچھ جھوٹا دے سی ساڈے گھر سے تک ناوے نہیں نکلتی اور جدو ویکھی ادو ناوے نہیں لگی. اہی پیسے جوڑ جوڑ کے نا اہی لینی دیشن دینے ناوے ڈرامہ لگے. اور غور کیجیے ہماری سچویشن کیوں ایسی بری ہو رہی ہے, ہم کیوں اس برے حالات میں اس بری زندگی میں گزارتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ ہم جانتے ضرور ہیں, ہم مانتے ضرور ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. پلیز, یونا کو پتا ہے, یونا کی گفتگو سنی, اس نے کہا میں عبرانی ہوں اور خدا مند آسمان کے خدا پیروں بھر کے خالق سے ڈرتا ہوں. اس کی گواہی اور دوسروں کی گواہی میں فرق تھا. جو اس کے ساتھ تھے وہ بتوں کو مانتے تھے. ہو سکتا ہے کچھ کھوتے کو مانتا ہے, تو کوئی باندر بنا کو لے کے سجا کرتا ہے, کوئی سورج کے تو کوئی پانی کے, ہر طرح کے دیوتاؤں کے آگے, کوئی طویل کے گاج پا کے پھرتا ہے, تو کوئی کہا جب من ہوتا ہے تو دیوا پالے. لیکن اس کی گواہی الگ تھی. اس نے کہا میں خداوند آسمان کے خدا بحروں مار کے خالق سے ڈرتا ہوں. ایک انگریزی ترجمہ کہتا ہے کہ اس نے کہا میں یہوہ زندہ خدا کو مانتا ہوں اور میں یہوہ کی حضوری سے بھاگتا ہوں. غور کیجیے, آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون نہیں دیکھ سکتے, آپ کبھی بھی اپنی زندگی میں برکتیں نہیں دیکھ سکتے, آپ کبھی بھی زندگی میں اپنی گواہیاں نہیں دے سکتے اگر آپ خدا کی حضوری سے بھاگے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم آج یہاں پر کتنے ہیں جو خدا کی حضوری سے بھاگ رہے ہیں, جو خدا کی آواز سن کر اس کو رد کر رہے ہیں. لیکن آج کی سٹوری آپ کی سٹوری ہے, آج کا کلام آپ کے لیے ہے, اور خدا آپ سے, میرے بھائی میری بہن, آپ سے بات کر رہا ہے. اور یاد رکھیے کوئی جادوگر, کوئی علم, کوئی پریشانی, کوئی بیماری اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ کے خدا کا مقابلہ کر سکے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور ہر ایک زبان اسی کے نام کا اقرار کرے گی. ہاللیلویا. کیوں؟ کیونکہ وہ بہروں بار کا مالک خدا ہے. کلام کے شروع کے حصہ کو پڑھیے, 30 آیت کو پڑھیے. جب یونا کشتی کے اندر سوار ہوا تو وہاں پر لکھا خدا کی طرف سے, خدا کی طرف سے سمندر کے اندر طوفان آئے, تیز ہوا چلی آندھی آئے اور طوفان آیا. بائبل مقدس کا لکھنے والا روح القدس ہمیں پہلے سے بتا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو بھی سچویشن, جو بھی کرائسس ہے, جو بھی پریشانیاں آپ کی فیس کر رہے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں آپ کی بغاوت ہے, کہیں نہ کہیں آپ کی نافرمانی ہے, کہیں نہ کہیں آپ کا گناہ پوشیدہ ہے. ورنہ اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ وہ چھڑا نہ سکے, اور نہ اس کا کان بھاری ہے کہ دعا کو سن نہ سکے. یوسایا 55 بات کو پڑھ, یاد رکھیے میں جب بھی پریشان ہوتا, جب بھی میرے دل میں فکر کی کثرت ہوتی ہے, ایک چیز خدا اکثر میرے اندر سے اور میرے منہ سے یہ الفاظ گزار کہ سب باتیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے واسطے بھلائی پیدا کریں, بشرطیکہ وہ خدا کے ارادات کے مطابق بلائیں گے
آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ خدا کی مسیح لائن میں خدا کی سے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ خدا کے پلان میں چل رہے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہے جو کچھ خدا کہہ رہا ہے آپ کے بارے میں چل رہے ہیں، پھر آپ کو یہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو یہ گانے کی ضرورت ہے، یہ پہاڑ میں ہے آپ کو تیرے روح سے تیرے روح سے یاد رکھیے اس کے بہت سے ہوگا یہ سب. لیکن اگر یونا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہر باری خدا کی آواز سن کے نینوا کو خدا بھیجنا چاہ رہا ہے، آپ تفسیس کو جا رہے ہیں، تو پھر آپ کھاتے کا سودا خود کرو. لیکن میں حیران ہوں یونا کی اس نافرمانی میں، جب یونا خدا کی حضوری سے بھاگ رہا تھا، اس نافرمانی میں بھی خدا غیر قوموں اپنا جلال ظاہر کرتا. وہ پہلے طوفان کو بھیج رہا، اور جب طوفان آتا ہے تو وہ توبہ کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اور جب وہ دعائیں کرتے اپنے دیوتاؤں کے آگے جنت مانگتے تو نہیں سنی جاتی. تو پھر وہ یونا کے خدا کے حضور میں یونا کو پھینک کر اس سے معافی مانگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نہیں نام کا خون بہایا، اس کا لہو ہماری گردن پر نہ ڈالا جائے، کیونکہ اے خدا جو تو چاہا سو کیا، جو تو نے کہا ہم نے وہ کیا. دیکھو وہ گناہ میں ہے، نبی گناہ کر رہا ہے، نبی غلطی میں نافرمانی کر رہا ہے، لیکن اس نافرمانی سے بھی غیر قوم میں نجات پا رہے ہیں. ہاللیلویہ. یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کا گریس ہے کہ خدا کے فضل کی بہتات دیکھیے کہ آپ جتنے مرضی گناہ گار ہو جائیں، جتنے مرضی خدا کی حضوری سے بھاگ جائیں، شیطان آپ کو جتنی مرضی دفعہ آپ کو یہ بتائے تو اب بچ نہیں سکتا، تیری واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے، تو پھنس گیا ہے، تم نکل نہیں سکتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا آپ کے گناہ سے بھی اپنے نام کو جلال دینا چاہتا ہے. ہاللیلویہ. اور ہم نے سیکھا یونا خدا کا نافرمان ہے، خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا، لیکن خدا اس طوفان کو یونا کی توبہ بحالی کے ساتھ ساتھ غیر قوموں کی نجات کو وسیلہ بھی بنا رہا ہے. بعض اوقات خدا آپ کو ایسے حالات میں سے گزارتا ہے، ایسی مشکلوں میں سے گزارتا ہے، تاکہ آپ کی گواہی ایسی جلال والی گواہی ہو کہ آپ کی گواہی سن کر لوگ گواہی دینے پر مجبور ہو جائیں کہ واقعی اس کا خدا زندہ خدا ہے، اس کا خدا زوراور خدا ہے. ہاللیلویہ. کیا خدا شروع سے معجزہ نہیں کر سکتا؟ خدا نے ایسے حالات کیوں نے، خدا نے اتنی مشکل کیوں ڈالا؟ یہ سوال ہے. خدا چاہتا تو یوں نہ کشتی سے بیٹھ کے دیکھو، خدا اٹھیں گے کیوں کاٹوں والے چلنا، لیکن نہیں، خدا نے اسے کو ہر لمحہ پر آزاد چھوڑا، اسے کہا جا. کلام میں لکھا ہے یونا خدا کی حضوری سے اٹھا، دوسرا سال ایک جگہ آپ کو پلی دے سا یونا کہاں پر بیٹھا. چودہ باب اور 25 آیت میں لکھا ہے یونا بن انتی کی معرفت کے ذات افرت کا تھا، یہ اسرائیل کہا جاتا تھا. یونا اسرائیل کے ایک گاؤں جات سے اٹھا اور کہاں پر گیا؟ جفا سے. جفا کو گیا، وہاں پر اس نے ایک کشتی پکڑی، کرایہ دیتا اور بیٹھ گیا تاکہ تفصیل ہو. اور اس پروسیس میں خدا اس کے ساتھ کسی نبی کو مل سکتا تھا، کسی گلی کے بچے کو یوز کر سکتا تھا، خدا کسی شیر کو بھیج سکتا تھا تو چیز پاڑ تھا. کلام میں سے واقعات ہیں، لیکن خدا نے ہر لمحہ پر ریزسٹنس کی، بلکہ خدا نے اسے کشتی کے اندر بیٹھنے دی، خدا نے اسے اس کی ڈیسٹینیشن پر جانے دی. یاد رکھیے ہم میں سے اکثر خدا ہمیں پہلے سٹیپ پر نہیں ہوتا، خدا ہمیں دوسرے سٹیپ پر نہیں ہوتا، خدا ہمیں تیسرے سٹیپ پر نہیں ہوتا. خدا ہمیں ایسی ایکسٹریم پوزیشن پر لے کر جاتا ہے جہاں سے ہمارا واپسی میں کوئی رستہ نہیں ہوتا.
اور خدا ہمیں اس حالت میں گھرنے دیتا ہے، اس گناہ کی دلدل میں جکڑنے دیتا ہے، تاکہ آپ کو بھی احساس کرائے، آپ کو بھی ریلائز کرائے کہ اب یہاں سے تیری واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور یہاں سے کوئی دوسرا مجھے نکال بھی نہیں سکتا۔ جب آپ بے بس ہو جائیں، آپ کو احساس ہو کہ دیکھ تیرے گناہ نے تجھے اس میز تک پہنچا دیا ہے، اس جگہ پر پہنچا دیا کہ اب سوائے موت کے تیرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور یونا کے ساتھ بھی ایسے ہی، مجھے پتا ہے کہ اگر مینو نہیں سکڑ گئے تو یہ ساری کی ساری کشتی تباہ ہو جائے گی، اور اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ جس کشتی میں سوار ہیں ان کی جانیں چلی جائیں گی۔ اور خدا اس وقت تک کشتی میں تو سمندر میں طوفان کو جاری رکھے ہوئے جب تک یونا خود اپنی زبان سے اقرار کرتا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کی جانو یاد رکھیے، کلام میں لکھا ہے ایمان لانے کے لیے ایمان دل سے لایا جاتا ہے اور اقرار زبان سے ہوتا ہے۔ نجات پانے کے لیے ایمان آپ کو دل سے لانا ہے اور اقرار زبان سے کرنا ہے۔ اگر آپ نجات کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، خدا کی قدرت کا اور اس کے عجائب کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو دل سے ایمان لانا ہے اور زبان سے اقرار کرنا ہے۔ سارے جو بہت سارے یونا کو منہ کوڑ کے بیٹھے رہے ہیں، ایسا لگتا کاری رہے گا، آپ ہی ہٹ جاتا ہے، مڑ جائے گا، کسی کو کہنا پتہ لگا، وہ بھی یہی سوچ کے بیٹھا تو کسی کو کہنا پتہ لگا، خدا کو پتہ ہے نا۔ لیکن یہاں تک کہ خدا کو پتہ ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے آپ یہ گناہ کر رہے ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت ہے، اور یہ موت آپ کی زندگیوں پر، آپ کے خاندانوں پر راج کر رہی ہے۔ بعض بار ایک شخص کا گناہ سارے گھر کو پوری مصیبت میں، پریشانی میں ڈالا ہو، افراتفری ڈالی ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی نافرمانی۔ بندے گھر ہی کھڑے ایسا ہوتا ہے۔ جب میں میری خدمت میں پنجاب کے دوسرے علاقوں میں جاتا تو وہاں پر کسی ایک کی غلطی ہوتی، وہ بھی باپ دادا کو دیوا مارنا سکتا، تو ساری گالی کے لیے جاتی ہے، جیسا پاپا ہوتے میرے تو جنت سے کوئی اس طرح کی کوئی نہ کوئی زندگی میں بات، اور اس بات کی وجہ سے وہ بدلو سے وہ شیطانی قوت نسل در نسل خاندانوں کو تباہ کر دی ہوتی ہے، اور کسی نے نہیں بننا، جس سے بات کرنے میں کہنا نہیں بھی نہیں، بھائی صاحب نہیں، ہمارے گھر میں کبھی ایسی بات نہیں تھی، ہم تو بڑی دعا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کے شیطان نے آپ ہی تو میں دادا یہ میری گل نہیں ہے، وہ آپ ہی آ کرو وجہ کیونکہ قرآن زبان پر نہیں، اس لیے میرے بھائی میری بہن یاد رکھیے، روز اس کی حضوری میں اپنے اقرار کا، اپنے ہونٹوں کا پھل گزار، اپنے گناہوں کو اگر آپ کو ریلائز ہو کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کو خدا پنچ کر رہا ہے، کو خدا احساس دلا رہا ہے کہ میرے بیٹے میری بیٹی یہ کام غلط ہے، تو فوراً خدا سے معافی مانگیے، اس کی حضور جھک جائیے، مصرف کی طرح دیر نہ مت کیجیے۔ یہ نہیں کہ آپ اس نیس تک پہنچے کہ مصرف بیٹے کی طرح پھر سورا کی خوراک ہی کھاؤ اور سور ہی بن جاؤ، اور سور ہی بن گیا سے سوروں کے بیچ میں رہتا تھا، انہوں نے رہتا ہی، انہوں نے پہلا ہی، انہوں نے نہاتا تو انہوں نے روٹی کھاتا ہے انسان۔ لیکن کلام میں لکھا ہے جب وہ نوکری کرنے والے کا تو سور ہے تو سنا گیا، حالانکہ وہ اسرائیلی تھا۔ یہ تمثیل اسرائیل کے لیے بولی گئی، اور اسرائیلی لوگ سوروں سے انتہا کی نفرت کرتے تھے، اور وہ اپنے پیٹ میں سوروں کا کھانے نہ دیتے، گوانٹ کے دودھ ڈالے نا، یہ ایسا ہی ہے جیسا آئیے کہ تھی کو مزہ رکھو یا بیگے ٹاؤن کو مزہ رکھے آپ نہیں ہو سکتا، وہ کہیں گے یہاں پر غلطی ہے، یہاں پر آپ ایسے کیوں رکھتے۔ اسی طرح قوم بنی اسرائیل کے اندر یہ بڑی غیرت تھی، وہ سور کو ایک ناپاک جانور تصور کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے یہ ہماری شریعت کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، یہ جو غیر قوم کہتی ہے اس کا نام لینے سے ہم 40 دن ناپاک ہو جائیں گے، یہ شریعت ہے، یہ یہودیوں کا لا ہے، یہ ان کی سوچ اور ان کی تھیولوجی،
انہوں نے سکھایا ہوا تھا، کیونکہ خدا نے احوال کی کتابیں پاک اور ناپاک جانوروں کی لسٹ دی گئی، ان کے مطابق یہ ناپاک جانور کسی صورت بھی ہمارے گھروں میں، ہماری چوکوں میں، ہمارے گلی محلوں میں نہیں آ سکتے۔ ان کو تعلیم دی جاتی تھی، ان کو سکھایا جاتا تھا کہ یہ جانور ناپاک ہیں، ان سے ناپاکی اور گناہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گلی محلوں میں آتے ہیں۔ اور اس حد تک وہ کٹر، لیکن آپ اس کی حالت دیکھیں تو اس حد تک گناہ میں گر گیا اس طرف کہ وہ سوروں کے اندر رہ رہا ہے، سوروں کو چارہ ڈال رہا ہے، سوروں کی خوراک کھا رہا ہے۔ مطلب ایکسٹریم گندگی اور ایکسٹریم گناہ کہ جس چیز کے ساتھ وہ بچپن سے انہیں سکھا ہے کہ یہ کراہت ہے، یہ غلط کام ہے، یہ چیز نہیں کرنی آپ نے، اس کے باپ دادا سے، اس کے بلڈ میں، اس کی سوچوں دماغوں میں یہ چیز ہے، وہی چیز آج اس کی زندگی میں ہوگی۔ اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ اس کی اپنی اناط، اپنی خودی خدا سے دوری ہے۔ لیکن لکھا ہے ایک دن اسے خیال آیا، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے، غور کیجیے۔ اس نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے آپ کے باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں؟ آپ کے آسمانی باپ کے گھر میں بہت سارے نوکر ہیں۔ میں اس قابل نہیں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، لیکن میں اپنے باپ سے کہوں گا مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے۔ ہاللیلویہ۔ اور باپ کی محبت دیکھیے، اس نے دور سے اسے دیکھا تو اس نے کہا کپڑے بھی تیار کرو، اس کے جوتے بھی بدلو اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی بھی پہنا دو۔ ہاللیلویہ۔ یہ باپ کی محبت۔ آپ خدا سے کیا توقع کر رہے ہیں؟ آپ خدا سے ہو سکتا ہے 10 روپے کی توقع کر رہے ہیں اور خدا آپ کو 1000 دینا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ خدا کا فضل ہے۔ خدا میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے کسی چیز ان کو باز نہیں رکھتا۔ خدا کسی برکت کو آپ سے چرا نہیں سکتا۔ یہ آپ کا شک اور آپ کا خوف ہے، یہ آپ کی بے ایمانی ہے جس نے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ورنہ لکھا ہے وہ راست رو سے کسی نعمت کو باز نہ رکھے۔ آپ کے اندر رائٹیس اسپرٹ ہونی چاہیے، راست بازی کی روح، وہ روح جو خدا کی راہوں پر چلنے والے، وہ روح جو خدا کے کلام پر چلنے والی، وہ روح جو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے والی۔ اگر آپ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ نہیں دے رہے، آپ اس کی باتوں کو پس پشت ڈال رہے، تو پھر آپ نے خود خدا کو جھٹلایا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آج ہمارے کریکٹرز، ہماری گفتگو، ہمارے مزاج میں ملاوٹ ہے۔ آج پاسٹرز خدا کا کلام سنانے والے ملاوٹ زدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اکثر پادریوں میں کے دکھی ہوں اور میں پاسٹر دل سے بھی اکثر بحث کرتا ہوں اس بات کی، اور بہت ساروں سے ہوتی نہیں، ایک کام نہیں ہونا چاہیے۔ کل بھی خدا کا خادم آیا، وہ آدھا ایک گورا آیا تو آپ پیسے نہ ملے ہوں کہتے ہو نہیں ساتھ، گورا آیا پیسے ملے نہ ملا ایسا دسو، میں تو گورا ہی آیا نا، وہ کٹا نہیں آئے جہاں حلال کرنے ہے گوشت مار لینا، ہاں بس کہ بابا تازہ بیڑا ہے اس کو مار پایا رکھ لینا کیونکہ لوگوں کو سارے مار وہ بھی کھا رہا نہیں بھی کوئی گل، کلام تو ہے نا اس کے اندر۔ بعض بار ہمیں بڑے عجیب سی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اس کے بیچ کسی کی زندگی اس نے کہا اس کے مال پر معقوف نہیں ہے کہ جتنے کو بہت مال ہے بڑا بابت ہے، جتنے کو تھوڑا مال ہے نہیں ہے۔ آپ کی زندگی خدا پر ہے، آپ نے خدا کی طرف نگاہیں لگانی ہے، آپ نے اپنے یسوع کو دیکھنا ہے، اور جب آپ یسوع کو دیکھیں گے تو پھر آپ فتح کو دیکھیں گے، پھر آپ کامل ہوتے چلے جائیں، پھر گواہیاں اور برکتیں آپ کو گھیر لیں گی۔ عبرانی میں لکھا ہوا ہے بس ایمان کے بانی اور قابل کرنے والے یسوع کو دیکھتے ہو۔ آپ دیکھ کس کی طرف رہے ہیں؟ میں خالد کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا ایک دن میں خدا سے دعا کر رہا ہوں کہ خداوند میری زمینی ضرورتیں بڑھ گئی ہیں، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بڑا گھر چاہیے،
میرے پاس اتنی انکم ہو کہ میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں بھیج سکوں, اچھے کپڑے پہن سکوں, اچھا کھانا کھا سکوں. وہ نائجیریا سے تھا, نائجیریا قریب ملک تھا, اور 1980 میں اور زیادہ برے حالات تھے آج سے 30-40 سال پہلے. کہتا ہے میرے گھر کے اندر چرچ تھا, ہمارا ایک ہی بیڈ روم تھا, اسی میں چرچ ہوتا تھا, ایک ہی واش روم تھا. ہم صبح 6 بجے اٹھ کر واش روم جانا ہوتا تھا, نہانا ہوتا تھا, تاکہ اس کے بعد ہمارے چرچ کے لوگ آ سکیں اور واش روم کو یا ہمارے گھر کے ایریا کو یوز کر کے ہم وہاں پر دعا کر سکیں. میں صرف 2 ممبر تھے, اور سوری 3 ممبر تھے, 2.5 ممبر تھے, 2.5 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیسرا ممبر ادا کچا پکا سے انہیں ادھر فیصلہ نہیں کہ بڑی چرچ آتا ہے, کبھی تجھے سوچا تھا, کبھی ادھر دیکھ کرتا ہی پاری ایسے بھی بات کرنا, کبھی ادھر بات کرنا. اس لیے میں اسے 2.5 ممبر دیکھتا ہوں, 2 پکے ممبر, 1 آدھا ممبر. کہتے میں ایک دن دعا کر رہا, کیونکہ جو میرے 2.5 ممبر تھے ان میں سے ایک کی بیماری آ گئی اور وہ ہاسپٹل میں داخل تھا, اور اس کے علاج کے لیے پیسے چاہیے, تو اس نے مجھے کال کی, اس نے پیسے ڈاکٹر سے اتنے پیسے مانگے. اور جو ہمارے چرچ کا چندہ اکٹھا ہوتا تھا, تو یہ پیسے ان لوگوں کا 10واں حصہ بھی اس لیے کہتے ہیں. اس کے لیے دعا کرنے لگ پڑا, میں رونے لگ پڑا. خدا نے کیا اس نے کہا, کہتے ہیں خدا نے مجھ سے بات کی, اس نے کہا تیرے بیٹے کیا تو ایک آنکھ آسمان کی طرف ایک آنکھ زمین کی طرف لگا سکتا ہے؟ میں نے خدا مجھے کہ ہو سکتا ہے, تو نہیں تیرے کھانے اتنا دے دیتا ہے. خدا نے کہا تیری حالت یہ ہے, تیری آنکھ زمین پر مال, ایک آنکھ زمین کے مال کی طرف لگی ہوئی ہے اور ایک میری طرف لگی ہوئی ہے, اس لیے تجھے برکت نہیں مل رہی. آج ہماری زندگی میں ایسی ہے. یقین جانیے ایک اسٹوری آج سے 5 سال پہلے میں نے پڑھی تھی. یہ بات میرے دل پر ہٹ ہوئی اور مجھے اس بات میں ریلائز کیا کہ کیا کہیں میری زندگی ایسی تو نہیں, اور مجھے واقعی پتا چلا میری کہو کی زندگی سے میں نہ رب بھی راضی کرنا, نہ دنیا بھی راضی کرنا. میں دنیا کی دولت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور خدا کو بھی پانا چاہتا تھا, لیکن یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتی. اس کے پلیز اپنی دونوں آنکھیں آسمان کے باپ کی طرف لگائیے, باقی چیزیں آپ کو انعام میں مل جائیں گی. اور خدا دے, خدا مہیا کرے, خدا کے لیے آسمان کھولے, کیونکہ وہ انسان نہیں کہ جھوٹ بولے, وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا, اس کی سارے وعدے ہاں کے ساتھ. آپ کی اولاد نہیں, خدا پر توکل رکھیے. آپ کے پاس پرماننٹ جاب نہیں, خدا پر توکل رکھیے. آپ کو ڈاکٹر نے لا علاج کیا گیا ہے, خدا پر توکل رکھیے. آپ کا اپنا گھر نہیں ہے, خدا پر توکل رکھیے, کیونکہ وہی اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر ایک بشر کو خوراک مہیا کرتا ہے. زبور 145 اس کی 6 آیت میں لکھا ہوگا, وہ اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر بشر کے لیے خوراک مہیا کرتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی نگاہیں خدا سے ہٹا کر انسانوں کی طرف لگا دیتے ہیں. یونا کی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نینوا کی جگہ تفسیس کو جائیں گے تو وہاں پر بڑا سکون ملے گا, ہماری زندگی آسان ہو جائے. ہم خدا کے کام کو چھوڑ کر, خدا کی باتوں کو رد کر کے اپنے پلانز اور اپنے منصوبوں کو آگے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے چیلنجز آگے رکھ رہے ہوتے ہیں. خدا تجھے پتا ہے میری یہ بھی ضرورت ہے, خدا تجھے پتا ہے میں نے یہ بھی کام کرنا, خدا تجھے پتا ہے میں بڑا مجبور ہوں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, میری نوکری ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے دعا کرنے کا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ٹائم سے چرچ آ سکوں, میرے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خدا کی آواز کی جگہ ان باتوں کو آگے رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن میرے بھائی میری بہنوں, اگر آپ کو یہ باتیں رکھ کر خدا کی باتوں کو بھی رد کیا ہوا ہے تو پھر آج آپ کیوں نہ جیسی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, آپ کو اس رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یونا کی طرح آپ کی زندگی پھر طوفانوں میں گر جائے گی. آپ بھی پھر پریشانیوں اور مشکلوں میں پھنسے رہیں گے. آپ ایک مشکل سے نکلیں گے تو اسی میں پھنس جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خدا کے کلام کی جگہ اپنے منصوبے رکھے ہوئے, اپنی ضرورتیں اس کے آگے رکھی. میں اکثر خاندانوں کو, اکثر بہنوں کو, بھائیوں کو, بیٹیوں کو سمجھاتا ہوں اس بات. خدا کے لوگوں پلیز اس بات پر غور کیجیے. آپ کی زندگی خدا کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا روپیہ پیسہ, آپ کی نیک کمائی خدا کے جلال کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟
آپ نے اپنا آپ خدا نے الگ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اگر آپ نے الگ نہیں کیا تو آپ مسیح نہیں ہیں، آپ ایک دنیا دار لوگ، اور دنیا دار لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ میری اتنی عمر نہیں، میرے سے بھی کئی عمر 60 سال ہوتا یہاں پر بیٹھے ہوں، لیکن میں نے 15 سال خدمت کی، 17 سالوں میں یہ دیکھا کہ جو لوگ جو زندگیاں خدا کے ساتھ جانا لوگ ہیں وہ کبھی پار نہیں پہنچتی، ان کی کشتیاں درمیان نہیں پھنسی رہتی، وہ منزل ملتی، وہ راستے میں پھنسی ہوئی، ان کی کشتیاں کبھی منزل پر نہیں پہنچی۔ اب غور کیجیے اپنے ارد گرد، کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ سے کئی درجے آگے نکل گئے، خدا نے راتوں رات اٹھایا، سالوں میں خدا نے ترقی دی اور وہ آپ سے کئی گنا آگے بڑھ گئے، اور اس کے پیچھے ایک بات ہوگی اور وہ ہوگی خدا کا کلام، کیونکہ خدا انسان کو گراتا ہے اور خدا انسان کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ یہ گواہی آپ کی گواہی ہونی چاہیے، یہ برکت آپ کی برکت ہونی چاہیے، یہ اچھا حصہ آپ کا ہونا چاہیے، لیکن آپ نے غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ آپ نے اس کے کلام کو رد کیا، آپ نے اس کی بات کو پسے پش ڈال دیا، آپ نے اپنی وقتی ضرورت کو، اپنی ذاتی باتوں کو اپنے آگے رکھا، اور یہ بات آپ کے نقصان میں آ گئی۔ اس لیے آج میں آپ سے پھر چیلنج دے رہا ہوں، جو پیچھے کر چکے ہیں بہت لوگ، آئیے ایک نئے چیلنج کو دیکھیے، اور یونا کی جگہ واقعی سچے نبی کی طرح نینوا کی طرف سفر کا آغاز کیجیے۔ لازمی نہیں ہے کہ خدا آپ کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے، مچھلی کے پیٹ کے اندر تو آپ سیکا لگے تو پھر تمہیں سیب کھاتے کھاتے دعا کرو۔ آپ دوسرے بات میں اس کی دعا کو پڑھیے، لکھا ہے پھر یونا نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، جب انہوں نے لگا نا سیب، گرمائش پئی، پھر انہوں نے کہا ہے میں زمین کی انتہا سے تجھے خدا پکاروں گا، بس میں انتہا سے خدا پکار دوں، اور کہتا ہے میں جانتا ہوں میں پھر زندوں کی زمین پر تجھے دیکھوں گا، کیونکہ میں تو میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ انہوں نے پتا لگا، پہلے نہیں پتا کہ خدا دعاؤں کو سنتا، اس لیے اس چیلنج کو اس زندگی کا چیلنج، لوگ آپ کے پیسے سے، آپ کی دولت سے، آپ کے پہناوے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ لوگ آپ کی گفتگو سے، آپ کی دعائیہ ذریعے سے، آپ کی یسوع سے آپ کو پہچانے، پھر مزہ ہے۔ ہالیلویا۔ زمین پر بہت سارے مالدار ہیں، زوراور ہیں، لیکن کوئی نہیں پہچانتا، لیکن واحد یسوع ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی سب کو مالدار کر دیا۔ ہالیلویا، ہالیلویا۔ میں نے ایک کہاوت پڑھی ہے، کسی نے میرے موبائل پوسٹ میں دی، اس نے کہا یسوع نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا، کسی کالج میں نہیں پڑھایا، کسی اسکول میں نہیں پڑھایا، لیکن پھر بھی سب لوگ اسے استاد کہتے تھے۔ یسوع کسی تخت پر نہیں بیٹھا، کوئی جنگ نہیں اسے، کوئی جگہ نہیں پتا کی، لیکن پھر بھی ساری دنیا اسے بادشاہ کہتی ہے۔ ایسے ہی یسوع نے کوئی جاب نہیں، کوئی نوکری نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ خزانوں کا بانٹتا جا رہا ہے۔ یسوع نے کہیں سے میڈیکل کی ڈگری نہیں لی، لیکن پھر بھی وہ سب کا شافی تھا۔ یہ میرا اور آپ کا یسوع۔ آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی خزانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی گدر سنگھی کی دوڑ نہیں ہے کہ گدر سنگھی رات پہ تو سنگول پاتے تھے۔ میں کہیں میں کیا اجے بھی گدر سنگھی نام دے کرتے تھے، وہ پتہ نہیں کی ہوتی ہے، ایویں بال سے ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ کاٹ رکھی ہے، یہ گدر سنگھی ہے، پتہ نہیں تھانوں بھی گدر ہی سنگھ ہے پتہ کچھ اے گدرا سے نکلو، خدا کے کلام کو لیجیے، کلام کی گدر سنگھی دیجیے لوگوں کو۔ فضول میں لوگ جادوگری میں، حکومتوں میں، آپ کے ارد گرد ایسی دنیا بھری پڑی پھنسے ہوئے جن کو پتہ ہی نہیں چلتا۔
ڈاکٹروں کے پاس ہم ہزاروں روپیہ لگا، ہم اپنی نیک کمائی اس 12 سال کی عورت کی طرح جس کے خون جاری تھا، اس کے بارے میں بھی کلام میں لکھا ہے وہ اپنا سارا مال کتنے خرچ کر چکی تھی؟ حکیموں پر خرچ کر چکی تھی۔ یہ اردو لینگویج ہے، اس میں ترجمہ غلط ہے، حالانکہ اس میں لکھنا چاہیے ڈاکٹروں پہ خرچ کر چکی، کیونکہ جب یہ ترجمہ ہوا تو 18ویں صدی تھی، 1857 عیسوی میں یہ اردو کا ترجمہ ہوا ہے۔ دونوں ڈاکٹر کا لفظ اردو میں نہیں لکھا جاتا بلکہ ڈاکٹر کا ترجمہ انگلش میں لکھا جاتا ہے، تو ابھی تک وہ ترجمہ چل رہا ہے۔ ورنہ اصل میں یہ اس کا مطلب ایک اور سرجنان کھاتی سی بڑی جگہ تو آپریشن میں کرائے سن، بڑے بڑے شہر ہسپتالاں چ گئی سی، جی تم پتا لگتا نا اتنے بڑا قابل ڈاکٹر ہے، گڈی کراندی ہی رینٹ کے تو چالی سی اتنے، لو جی میرا علاج انہیں کہنا پائیے نے پیسے دے دینا کہہ دو سی، ایک دو ہفتے پوریاں کھا سکتا، وہ پوریاں کھاندی کھاندی لکھا ہے مرض اور بڑھ گیا تھا، مرض کیا تھا اس کا؟ بڑھ گیا تھا۔ آج بھی کئی لوگ کا مرض بڑھ گیا کیونکہ وہ خدا کی حضوری میں آ رہے اور پوریاں نہیں چل رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو کلام کی پوری کرو، انہوں کو صبح شام دعا کراؤ، 2 ٹائم ہے دعائی کو خدا لے کر آتی، بازی دین کو لے کے مبشر صاحب نہیں ہے کہ انہوں نے لے بوا جین کو لے جتنے خدا نے کھا دے کسی کو لے جائے، اور یقین جانیے خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے اور دھارداری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہے خدا کا کلام زندہ ہے، مؤثر ہے اور دھارداری تلوار سے زیادہ تیز ہے، یہ بند روح اور گردے کو جدا کر دیتا ہے، یہ اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے اس کلام کو اپلائی کیجیے، یہ کلام کی میڈیسن آپ کی ہڈیوں کی تازگی اور ناف کی صحت بن جائے گی، آپ اپنی زندگی میں فتح دیکھنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت ہوگا میرے بھائیوں کی کہنا جب آپ یونا نہیں بنے گے، آپ خدا کے سچے خادم بنے گے۔ آج تک میں نے بہت سارے ایمانداروں کو، بہت سارے خدا کے کلام سننے والوں کو یہی دیکھا ہے تو ان کی زندگی یونا کی زندگی ہے، وہ کلام صرف اپنی حد تک رکھتے ہیں، اپنی ذات تک رکھتے ہیں، وہ کلام کو اپنے خاندان پر، اپنے بچوں پر، اپنی لائف میں اپلائی نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں سکھاتے اور نہ خود اس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، وہ دور رہتے ہیں، ان کی خدا کے کلام پر توجہ نہیں ہے، اس لیے برکت نظر نہیں آتی، گواہی متاثر نہیں کرتی۔ میری خواہش ہے اور میں یہ بات کہی آپ کو بھی انکریج کروں گا کہ لوگ میری دعا سے، میرے کلام سنانے سے متاثر نہ ہوں، بلکہ لوگ میرے کردار سے میرے یسوع کو میری زندگی سے دیکھنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ میرے لیے بھی اس بات کی دعا کیا اور آئیے اپنے لیے بھی دعا کریں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آئیے دعا کریں، تیرا شکر، ہاتھ اٹھائیں، آج آئیے اگر یہ کلام آپ کی زندگی کے لیے، یہ باتیں آپ کے لیے، اس کلام نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔